اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام افراد جو پاکی ناپاکی کے وہم اور وساوس کا شکار ہیں ان کے لیے ہم مزید ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پاکی ناپاکی کے وہم اور وساوس کے متعلقہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 ریکارڈ کروا چکے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی، پہلے آپ ان دونوں پارٹس کو دیکھیے، پھر انشاءاللہ یہ پارٹ 3 آپ کے لیے زیادہ مفید اور زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ ہم پہلے 2 پارٹس میں یہ بات بڑے کھول کے اور واضح طریقے سے بیان کر چکے ہیں کہ شیطان کا مقصد اصل انسان پر مختلف حملے کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ سے، نمازوں سے، سجدوں سے، تلاوت قرآن سے، نبی پاک علیہ السلام کے محبت سے، اور سب سے خاص طور پر اس کے راحت و سکون سے، ریلیکسیشن سے، سیٹسفیکشن سے دور کرتے ہوئے اس کو گناہان کبیرہ حتیٰ کہ اس کو خودکشی کی طرف دھکیلنا ہے۔ اور ان حملوں میں سے سب سے خاص اور سب سے بنیادی جو حملہ وہ کرتا ہے وہ پاکی ناپاکی کے وہم اور وساوس کے متعلق کرتا ہے کہ انسان کو اپنے علم دین نہ ہونے کی بنیاد پر اور اسلامک نالج نہ ہونے کی بنیاد پر ہر چیز اپنے اطراف میں ناپاک محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز کو ایک غیر یقینی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، پھر بھی اس کو لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ فلاں چیز ناپاک ہو گئی ہو۔ مختلف چیزوں کو دھونا، مختلف چیزوں کو صاف کرنا، اور اسی طرح لوگوں کو ناپاک سمجھنا، لوگوں کو اپنے گھر آنے سے روکنا، یا اگر وہ آ جائیں تو ان کے موجودگی کا ان کو ڈرانا، ہر چیز کا انسان کو ڈرانا، ہر چیز ناپاک، گیلے پن سے ڈرنا، پانی سے ڈرنا، پھر وضو اور غسل میں اطمینان کا حاصل نہ ہونا، بار بار غسل کرنا، بار بار وضو کرنا، بار بار ہاتھوں کو دھونا۔ کئی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو پریکٹیکلی 1.5 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ ہاتھ دھونے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ اطمینان کا حاصل نہ ہو پانا، یہ ساری صورتیں ہیں، یہ پاکی ناپاکی کا جو حملہ شیطان کرتا ہے، اس وساوس کے زد میں آ کر لوگ اس طرح کی کنڈیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے حملے ہیں، ان میں سے ایک جو بہت بڑا حملہ شیطان کرتا ہے وہ حملہ یہ ہے کہ انسان کو ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر ہر چیز کو ناپاک محسوس کروانا۔ میں نے پارٹ 1 میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کو ناپاک کہنے کے لیے ہمارے پاس یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب تک یقین کامل نہیں ہے، ہر چیز ہمارے اطراف میں بالکل پاک و صاف ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فلاں چیز ناپاک ہو، اور پھر ہم اس کو دھونے لگ جاتے ہیں یا صاف کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً والد صاحب واش روم سے ہو کے آئے، انہوں نے ہمارے ٹاول سے ہاتھ صاف کیا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ کوئی پیشاب یا کوئی ناپاکی لگی رہ گئی ہو۔ اب انہوں نے میرے ٹاول سے ہاتھ صاف کیا ہے، اب وہ بھی ناپاک ہو گیا ہوگا، اس کو ناپاک سمجھنا۔ اگر باہر سے ہو کے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے روڈ پہ پتہ نہیں کیسا کیسا پانی کھڑا ہوتا ہے، ناپاکیاں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، تو مجھے یہ جوتے جو ہے یہاں پر دھونے چاہیے یا اتارنے چاہیے۔ اور کئی لوگوں نے پریکٹیکلی باہر کے لیے الگ جوتے رکھے ہیں، گھر کے لیے الگ جوتے رکھے ہیں۔ وہ گھر پہ واش روم کے لیے الگ جو ہے وہ چپل رکھے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھر پہ آنے والے مہمانوں کو بھی چپلیں باہر اترواتے ہیں اور گھر پہ دوسری چپلیں پہناتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں باہر سے آیا ہوں یا آئی ہوں تو میرے کپڑوں میں کچھ چھینٹیں پڑ گئی ہوں، پانی کھڑا تھا تو ہو سکتا ہے اس کی چھینٹیں پڑ گئی ہوں۔ اسی طرح میرے قریب سے جو ہے، قریب سے تو بہت دور کی بات ہے، لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ 1 میل دور سے اگر کتا گزرتا ہوا دیکھ لے تو ان کو یہ وسوسہ اٹھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ہوں۔ کتے کا گزر جانا، بلیوں کا گزر جانا، یا کسی جانور کا ہمارے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جانا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا لباس ناپاک ہو چکا ہے۔ کھانے کی چیزیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ناپاک، اس کو دھونا، بار بار سبزی کو دھونا، کچھ شاپنگ کر کے آئے ہیں تو ان شاپنگ بیگز کو ٹچ نہ کرنا، ایون کہ پھر گھر میں آ جائے یہ اپنے لباس کو ایک دفعہ دھونا، اور پھر ہلکا سا جیسے گھر میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں، سرونٹ ہوتی ہیں، انہوں نے کپڑوں کو ہاتھ لگا لیا تو اب ذہن میں وسوسہ اٹھتا ہے کہ یہ تو گھر پہ کام کاج کرتی ہیں، جھاڑو کو بھی ہاتھ لگاتی ہیں، واش روم میں بھی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ ہمارے لباس پہ یا ان دھلے ہوئے کپڑوں پہ لگ گئے ہوں، تو اب یہ سارے کپڑے ناپاک ہو گئے ہوں۔ دوبارہ سے سارے کپڑے دھونا، دوبارہ سے کوئی برتن دھو رہی ہے، اس میں اگر کسی کا ہاتھ لگ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ناپاکی لگی ہو، دوبارہ سے سارے برتن دھونا، سارا دن اس کام میں لگے رہنا، اور پھر تھک ہار کے جب بیٹھ جاتے ہیں ہر چیز دھونے کے بعد بھی پھر بھی اطمینان حاصل نہیں ہو پاتا ہے، لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی چیزیں ناپاک ہیں۔ لوگ اپنے آپ سے اتنا تنگ آ چکے ہیں، اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے وہ چیخیں مار مار کر روئیں، وہ اپنے آپ کو تھپڑ مارے،
دیواروں میں سر ماریں، اس قدر ان کا ذہن جو ہے وہ شیطان ان حملوں میں جکڑ لیتا ہے کہ ان کو کسی بھی طرح سمجھ میں نہیں آتا، کوئی ان کا درد سمجھ نہیں پاتا، اور ہر چیز ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر ان کو ناپاک محسوس ہوتی ہے اور وہ دھونے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے تو اولا یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو ناپاک کہنے کے لیے ہمیں چاہیے یقین، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی وہی خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے پیدا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ سے کائنات کی تمام چیزیں اگر وہ کھانے کے قابل ہیں تو ان کا حلال ہونا، اگر وہ استعمال کے قابل ہیں تو ان کا پاک ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ چیز تبھی ہم کھا سکتے ہیں جب وہ حلال ہو، تبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب وہ پاک ہو۔ تو اس آیت سے تمام چیزوں کی اصل پاکی اور تمام چیزوں کا حلال ہونا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اب جو چیزیں ناپاک ہوں گی یا جو چیزیں حرام ہوں گی، شریعت مطہرہ ان کو الگ سے بیان فرما دے گی، اور ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں اپنے اس مطلق، اپنے اس عموم کے دائرے میں باقی رہیں گی، یعنی وہ پاک ہوں گی اور حلال ہوں گی۔ اب ہمیں کسی بھی چیز کو اگر ناپاک کہنا ہے یا اس کے ناپاک ہونے کا وسوسہ اٹھتا ہے تو ہمارے پاس یقینی ایک دلیل ہونی چاہیے جو ہم فراہم کر سکیں اس چیز کے ناپاک ہونے کے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 3 سوالات ہیں۔ نمبر 1، ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی چیز پر ناپاکی لگتے دیکھا ہو تو وہ ناپاک ہے۔ نمبر 2، کسی عادل شخص نے جس کا ظاہر باشرہ ہے، اسے کبھی کسی نے جھوٹ نہ سنا ہو، شریعت کا پابند ہو، اس نے خبر دی ہو دیکھ کر کہ فلاں چیز ناپاک ہے تو ہم اس کو ناپاک سمجھیں گے۔ نمبر 3، اس چیز پر نجاست کا اثر ظاہر ہو رہا ہو، کوئی رنگت ظاہر ہو رہی ہے یا اسمیل نجاست کی آ رہی ہے تو وہ چیز ناپاک ہوگی۔ جب تک ان 3 سوالات کے جواب میں ہمیں نفی آتی رہے گی، جس بھی چیز کے بارے میں آپ سوال کریں جواب میں نو آئے، تینوں سوالات کے جواب میں نو آئے، دیٹ شوز کہ وہ چیز بالکل پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے باوجود اگر وسوسہ اٹھتا ہے اور اگر مثلا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا صوفہ ناپاک ہے، آپ اس کو دھونے لگیں، تو ذرا ٹھہریے، تھوڑا انتظار فرمائیے، ذرا آپ سوچیں۔ اگر آپ بغیر یقین کے، یعنی آپ کو اس کے ناپاک ہونے کا یقین تو نہیں ہے، نہ آنکھوں سے دیکھا، نہ کسی نے بتایا، نہ نجاست کا اثر ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ناپاک ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو دھونے سے پہلے ذرا آپ سوچیں کہ اگر ہم بغیر یقین کے چیزوں کو ناپاک سمجھنا شروع کرتے ہیں پھر تو کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں بچے گی۔ ہر چیز کے بارے میں یہ احتمال اور شک پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ناپاک ہو۔ مثلا جس ڈیوائس میں، جس موبائل فون میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب یہ اپنے پروڈکشن میں تھی، پروسیسنگ میں تھی، بننے کے مراحل میں تھی، اور خاص طور پر جو چیزیں غیر مسلمین کے ہاتھوں سے بن کر آتی ہیں وہ تو پاکی نپاکی کے حوالے سے زیادہ بے احتیاط ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مٹیریل کو مکس کرتے ہوئے کسی ہاتھ لگی ہو غیر مسلم کے اور ان پر نجاست لگی ہو اور وہ ناپاک مٹیریل سے چیز بنی ہو، اور آپ کے ہاتھوں میں ایک ناپاک موبائل موجود ہے یا آپ کے ہاتھوں میں کوئی ناپاک چیز موجود ہے، یعنی ایک وسوسہ تو یہ اٹھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں ناپاک ہوں۔ حالانکہ دیکھیں یہ میں صرف بطور مثال سمجھا رہا ہوں، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ناپاکی کی جب حیت و صورت اور حالت اور حقیقت بدل جاتی ہے تو وہ ناپاکی کا حکم بدل جاتا ہے، وہ چیز پاک کہلاتی ہے۔ لیکن آپ کے وسوسے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو پھر اس طرح تو ہر چیز کے بارے میں وسوسہ اٹھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے فلاں چیز ناپاک ہو۔ تو اسی طرح آپ جس بیڈ پہ، کرسی پہ، جس جگہ میں بھی تشریف فرما ہے، ہو سکتا ہے اس کی بیڈ شیٹ، اس کا گدا یا کرسی ہے، تو جب یہ بن رہی ہو، کوئی بھی چیز جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جب یہ بننے کے مراحل میں ہو، اس کا میٹیریل اور را میٹیریل مکس کرتے ہوئے ناپاکی مکس ہو گئی ہو، جو شخص بنا رہا ہے وہ استنجا کر کے آیا ہو، ہاتھ نہ دھوئے ہو، اس کے ہاتھوں پہ کوئی گندگی لگی ہو، اس میں ہاتھ ڈال دی ہو اور وہ ناپاک میٹیریل ہو گیا ہو، اسی سے آپ کی یہ چیز بنی ہو اور آپ ناپاک چیز استعمال کر رہی ہیں۔ پھر یہی نہیں، ذرا میری ویڈیو کو آپ روکیں، پاز کریں اور اپنے اطراف میں ہر چیز پر نظر دہرائیں۔ آپ کے گھر پہ الماریاں، صوفے، چارپائی، بیڈ، اسی طرح پردے، قالین، فرش، برتن، لباس، ڈیکوریشن کا سامان، الیکٹرانک ڈیوائسز اور ساری وہ چیزیں جو آپ کے گھر میں چھوٹی سے چھوٹے ایک پیچ سے لے کر، ایک سکریو سے لے کر بڑے سے بڑے سامان تک ہر چیز اب وہ بن رہی تھی، ہو سکتا ہے اس وقت بنانے والے، اس کا جو میکر ہے، اس سے بے احتیاطی ہو گئی ہو، اس میں ناپاک چیز شامل ہو گئی ہو اور وہ ناپاک مٹیریل سے چیز تیار ہوئی ہو اور آپ ناپاک چیز استعمال کر رہے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں،
ہر چیز کے بارے میں یہ وسوسہ اٹھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ناپاک ہو. تو پھر اگر آپ اپنے اس صوفے کو دھونے جا رہے تھے یا اپنے ایک کپڑے کے بارے میں جب آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ ناپاک ہے, مجھے دھونا چاہیے, تو آپ اگر اس ایک چیز کو دھونے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو یہ ضرور اپنے آپ پر لازم کریں کہ اگر میں اس ایک کپڑے کو دھوؤں گی یا دھوؤں گا تو مجھ پر لازم ہے کہ گھر کی ہر چیز کو مجھے دھونا چاہیے, کیونکہ جس طرح اس چیز کے ناپاک ہونے کے حوالے سے میرے پاس دلیل نہیں, اسی طرح میرے گھر میں موجود تمام چیزوں کے بارے میں میرے پاس دلیل نہیں ہے. جس طرح مجھے اس کے بارے میں لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناپاک ہو, اسی طرح ہر چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاک ہو. یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے. لہذا پھر ایک چیز کو آپ نہ دھوئیں, ایک چیز کو صاف نہ کریں, اپنے گھر کی ہر چیز کو صاف کریں, پورا گھر صاف کریں. اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عقلاً یہ ممکن نہیں ہے, انسان جتنا بھی صاف کر لے گا پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بچ ہی جائے گا. اب آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ تو عقلاً ممکن نہیں ہے, اسلام اتنا مشکل مذہب نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو دھونے کا حکم دے. ہمارے گھر میں تو لاکھوں چیزیں ہیں, کتنی ہی چیزوں کو صاف کر لیں گے پھر بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہماری اسٹور روم میں بچ جائیں گی. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے گھر کی ہر چیز کو دھو چکے ہیں. اسلام اتنا مشکل مذہب نہیں ہے, وہ اتنی ساری چیزیں دھونے کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ تو جی ہاں بالکل, اسلام جب اتنی زیادہ چیزوں کے بارے میں آپ کو حرج میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تو زیادہ نہیں بلکہ اسلام آپ کے اس ایک چیز کے بارے میں بھی آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے. جب تک آپ کے پاس اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے, وہ ایک چیز بھی پاک ہے, آپ خود اپنے آپ کو اس پریشانی میں دھکیل رہے ہیں. اسلام کا یہ حکم نہیں ہے. آپ کے بعد جب بھی آپ کو لگے کہ مجھے یہ چیز دھونی چاہیے, اسی اصول کو پیش نظر رکھیں. اس چیز کو دھونے سے پہلے یا صاف کرنے سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ بس اگر میں نے اس کو دھویا یا صاف کیا پھر یہی نہیں, مجھے اپنے گھر کی ہر چیز دھونا لازم ہوگی. اگر وہ نہیں پھر یہ بھی نہیں, اگر یہ ہے تو پھر ان سب کو بھی دھونا ہے, اگر ان سب کو نہیں پھر اس کو بھی نہیں. اس انداز سے اپنے آپ کے ساتھ کلام کر کے آپ چلیں. یہی وہ مختلف طریقے ہیں جو شیطان کے ساتھ حملہ کر کے آپ اس سے اپنا چھینا ہوا سکون واپس لے سکتے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں, آپ کی جو زندگی بن چکی ہے, شیطان کا یہی بہت بڑا حملہ ہے کہ وہ ایک آرٹیفیشل روحانیت پیدا کر کے اسلامی لبادہ اوڑھ کر ہمیں کہتا ہے کہ پاک ہو جاؤ, چیزوں کو دھو لو, صاف کر لو, ورنہ ناپاک رہ جاؤ گے تو نماز نہیں ہوگی, قرآن نہیں پڑھ پاؤ گے, تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترے گا, گرفت ہو جائے گی. انہی چیزوں میں کیا اس پر عمل کر کے اگر یہ واقعتاً اسلام ایسا ہوتا, اگر واقعی یہ اسلامی حکامات ہوتے تو یقیناً آج جس قدر آپ گہرائی میں اتر چکے ہیں تو آپ اسلام کے بہت قریب ہوتے, اللہ کے بہت قریب ہوتے. پریکٹیکلی آپ اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں, پریکٹیکلی آپ قرآن سے بہت دور جا چکے ہیں, پریکٹیکلی آپ سکون سے بہت دور جا چکے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ جتنے بھی آج تک آپ کی زندگی جس فارم میں آ چکی ہے, کہ اسلام ایسی زندگی دیتا ہے, کہ اسلام کے احکامات اس طرح کی زندگی فراہم کرتے ہیں؟ اسلامی احکامات پر عمل کے ذریعے تو انسان راحت و سکون کے راستوں پر کار فرما ہو جاتا ہے, وہاں چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو زندگی آپ کی ہے, آپ اسی کو دیکھتے ہوئے سمجھ جائیں کہ آج تک جن احکامات پر آپ عمل کرتے آئے ہیں وہ رحمانی احکامات نہیں تھے, وہ شیطانی احکامات تھے. ٹوٹل شیطان تھا جو آپ کے ساتھ کھیل رہا تھا, کھلواڑ کر رہا تھا. اب حق تو بنتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ جس طرح ظلم و زیادتی کی ہے, آپ بھی اس سے اپنا چھینا ہوا سکون واپس لیں, مقابلہ کریں. اس کے ساتھ حق تو بنتا ہے. اس نے جس طرح آپ کو کٹ پتلی بنا کے نچایا ہے, اس نے جس طرح آپ کے سکون کے ساتھ کھیلا ہے, اس نے جس طرح آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے, اس نے جس طرح آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے, اب حق تو بنتا ہے کہ آپ بھی جذبات میں آ جائیں, آپ بھی اپنے اندر آتش پیدا کر لیں, وہ آگ پیدا کر لیں انتقام لینے کی. آج اپنے اندر وہ آپ آگ پیدا کریں, وہ یقین پیدا کریں کہ ہاں آپ خود ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ٹھیک ہونے سے نہیں روک سکتی. لیکن اگر آپ میں وہ طاقت ہی پیدا نہ ہوئی, اگر آپ نے یہ یقین ہی نہ کیا, بہت سے لوگ تو یہ یقین نہیں کر پاتے کہ واقعتاً وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اب ہماری یہی زندگی ہے جیسے چل رہی ہے. نہیں, آپ یقین پیدا کریں, آپ اپنے اندر وہ آتش پیدا کریں, اللہ سے مدد مانگے اور شیطان سے بدلہ لینے کی آتش پیدا کریں. اقبال کہتے ہیں وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہے, وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہے, طلب صادق نہ ہو تیری پھر کیا شکوائے ساقی. کہتے ہیں آج بھی وہ تیرے اندر یقین کی جو آتش ہے اگر پیدا ہو جائے تو یہ تیرا نشیمن, یہاں میں کہتا ہوں یہاں نشیمن سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ شیطان نے جو ایک آرٹیفیشل
خوف و ہراس کی دنیا بنا رکھی ہے, خوف و ہراس کا نشیمہ بنا رکھا ہے, خوف و ہراس کے ایک خول میں ہمیں داخل کر دیا ہے, ایک اندھیری دنیا میں ہمیں داخل کر دیا ہے. آج اب ٹھیک ہو جانے کی, اس سے بدلہ لینے کی آتش پیدا کر لیں تو آج بھی وہ آتش اس ساری آرٹیفیشل دنیا کو تباہ و برباد اور جلا کر راکھ کر سکتی ہے. چند لمحات میں فوراً آپ کی جو زندگی ہے آہستہ آہستہ وہ بالکل درستی کی طرف آ سکتی ہے. لیکن طلب صادق نہ ہو تیری پھر کیا شکوہ ساقی. لیکن اگر آپ کی طلب ہی صادق نہیں ہے, آپ یقین ہی پیدا نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ ٹھیک ہو پائیں گے, تو پھر آپ مجھ سے شکوہ نہ کریں کہ علامہ صاحب آپ کے بیانات سنے تھے, کچھ ہمیں زیادہ فرق نہ ہوا. پھر آپ ڈاکٹر سے شکوہ نہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی بڑے عرصے سے کھا رہے ہیں, فائدہ نہیں ہو رہا. پھر آپ لوگوں سے شکوہ نہ کریں کہ انہوں نے ہمیں بہت سمجھایا ہے, ہمیں فرق نہ پڑا. طلب صادق آپ کی نہیں ہے, شکوہ ساقی نہ کریں. جام پلانے والے سے آپ شکوہ نہ کریں, شکوہ خود سے کریں. آج اپنے اندر آپ جو طلب ہے اس کو سچائی کے ساتھ پیدا کریں, یقین پیدا کریں, اللہ سے مدد مانگیں. اور یہ ان تینوں ویڈیوز میں جو دیے گئے اصول ہیں بار بار ان کو سنیں, اس کی روشنی میں چلیں. انشاءاللہ آپ وہ دن دور نہیں, وہ سورج کا طلوع دور نہیں جس دن آپ کی زندگی میں کوئی وساوس نہیں ہوں گے. اس کے باوجود ان تمام تر تفصیلات کے بعد بھی اگر آپ کو پھر بھی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا, آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں, تو نیچے میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے. بغیر جھجکتے ہوئے, فری فیل کرتے ہوئے آپ مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ میں تب تک آپ کا ساتھ دوں گا, آپ کو تب تک گائیڈ کروں گا جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں. ان حالات میں عموماً کوئی ساتھ نہیں دیتا, کوئی سمجھتا نہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شیطان سے لڑ کر اپنا چھینا ہوا سکون واپس لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی بغیر دلیل کے, جب تک ہمارے پاس دلیل نہ ہو, ہر چیز کو پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بے قرار بے چین دل کو اللہ تعالیٰ اس کا چین واپس لوٹائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.